الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری وہ باتیں، تخفون من الکتاب، جن کو تم چھپاتے تھے کتاب سے۔ آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول، بیان کرتے ہیں بہت ساری وہ باتیں، کنتم تخفون من الکتاب، جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کر دیتے ہیں بہت ساری باتوں سے، یعنی جن کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ فرمایا او اہل کتاب، تمہارے پاس ایسے رسول آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہت ساری وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو تم کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، چاہے تورات والے چاہے انجیل والے۔ سمجھ آ رہی؟ ان بہت ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں، یعنی جن کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، تمہارے ان کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آگے جی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکی تمہارے پاس رب اللہ کی طرف سے نور نور و کتاب مبین، اور کتاب مبین آ چکا ہے تمہاری طرف، تمہارے پاس، من اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد قرآن ہے، وہ تفسیریہ ہے، اور کتاب مبین اس کی تفسیر ہے۔ تو معنی یہ ہے، آ چکا ہے تمہاری طرف، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی کتاب مبین۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ تفسیریہ ہے، نور یعنی کتاب مبین۔ کیونکہ میں نے سورہ نساء کی آخری آیتیں ذرا کھولو، آیت نمبر 174 کھولو، 174، ادھر بھی یہی لفظ آیا، فرمایا اے لوگو آ چکی تمہارے پاس برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔ تو قرآن کو کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا۔ تو اب آیت میں تحقیق آ چکی تمہارے پاس رب کی طرف سے نور، یعنی کیا؟ کتاب مبین۔ اور اگر نور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو تو نور ان کی ذات نہیں، ان کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ نور قرآن ان کے سینے میں گیا، نور قرآن اور نور توحید ان سے دنیا میں پھیلا ہے، نور ہدایت، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر قرآن ہی مراد لوگے تو اس کی ترجیحی وجہ کیا ہے؟ اگلے لفظ ہیں قرآن کے، وہ میں بتاتا ہوں۔ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نور و کتاب مبین، یعنی کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے۔ تو بہی ضمیر کا کس کے لیے آتی ہے؟ پیچھے دو چیزیں ہوتی، نور الگ ہوتا اور کتاب مبین الگ ہوتا، پھر لفظ کیا آتا؟ بہما آتا، ٹھیک ہے نا؟ بہما نہیں کہا، بہی، تو چیز ایک ہے، یعنی نور اور قرآن ایک ہی ہے۔ من یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے، من اس شخص کو، اتبع رضوانہ، جو اتباع کرتا ہے اس کی رضامندگی کی،
کہاں کس طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں مضبوط کرتا ہے صراط مستقیم پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، ایک گروہ یہ تھا، اور ایک گروہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ کیا ہے؟ تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی ان کا مجموعہ اللہ ہے، ان کا مجموعہ اللہ ہے۔ فرمایا وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں الہ ہے۔ نہیں کہاں ہے الفاظ؟ فرمایا ان اللہ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی عیسیٰ بیٹے مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے بچانے کا، ان اراد ان یہلک المسیح، اگر ارادہ کرے اللہ مسیح کی موت کا۔ کس کا ارادہ کرے؟ موت کا ارادہ کرے۔ وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کی موت کا ارادہ کرے، یعنی اسے مار دے، موت دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ موت کا ارادہ کرے، تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کا اختیار رکھے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہا یہودیوں نے، وَالنَّصَارَى، اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو تو کبھی نہیں کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان سے کسی سے، ہاں قرآن ویسے تو نہیں کہتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم انہی کی نسل ہیں، تو جب وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا ہیں تو ہم سارے اللہ کی اولاد ہو گئے۔ دوسرا معنی کہ واو تفسیریہ ہے۔ واو کیا ہے؟ تو ان کا یہ کفریہ عقیدہ یہ ہے، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، یعنی احباؤہ، ہم اس کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ جس طرح بیٹا محبوب ہوتا ہے، اس سے پیار محبت ہوتی ہے، تو ہم بھی اللہ کے کیا ہیں؟ لاڈلے ہیں، نازولی ہو۔ ہاں قل کہہ دیجیے اگر تم اتنے محبوب ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے؟ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ بتاؤ نا، تم اللہ کے واقعی بیٹے اور محبوب ہو تو تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیوں تمہیں سزائیں دی؟ بل انتم بشر، سزائیں نہیں، بندر اور خنزیر تک بنایا ان کو۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر کیوں تمہیں سزائیں دی؟ کیونکہ اللہ اپنے محبوب کو کبھی سزا، اور تم محبوب ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تم کیا ہو جب محبوب نہیں ہو؟ سنو اپنی حقیقت، خوش فہمی میں مبتلا ہو، ہاں خوش فہمی میں نہیں، سن، بل انتم، بلکہ تم ہو، بشرون، تنوین تحقیر کی، کیا؟ لکھو تنوین تحقیر کی، تم ہو معمولی سے انسان، ان میں سے جن کو میں نے پیدا کیا۔ محبوب تو درکنار، تم انسانوں میں بھی کوئی اونچی شان والے نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اور دعویٰ کر دی اللہ کے محبوب بننے کا، بیٹے بننے کا۔
بل انتم بشر ممن خلقا، فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تم اتنے دڑلے سے کہتے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. فرمایا یہ تمہاری مرضی نہیں، مرضی کس کی ہے؟ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا بادشاہ. بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تصرف اور اختیار اسی کا چلتا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہے پلٹ کر جانا. یا اہل الکتاب، اس بات رسالت. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس. رسولنا، ہمارے رسول. یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے. علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی بندش کے بعد آئے ہیں. کس پر آئے ہیں؟ ایک لکھنا نہیں ابھی بھائی. علی فترۃ من الرسل، بندش کے بعد رسولوں سے، یعنی کافی عرصہ ہو گیا تھا رسول آنا بند ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک ہی معنی، لیکن معنی لکھو. یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے. علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی ایک وقفے کے بعد. کس کے بعد؟ وقفہ کیا تھا؟ 500 یا 600 سال. بعض نے 575، بعض نے 600 سال لکھا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا وقفہ گزرا ہے. اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں. کس کا زمانہ؟ فترت کا زمانہ کہتے ہیں. تو جس میں نبوت بند رہی ہے، نہیں آیا کوئی رسول. فرمایا آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول ایک وقفے کے بعد رسولوں کے. ان تقولو، یہ کہ تم نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا. اس لیے آیا کل تمہارا یہ عذر کیا ہو جائے کہ جی ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا، نہ کوئی نذیر آیا. تو یہ اعتراض ختم کر دیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ چکے تمہارے پاس بشیر، بشارت دینے والے، و نذیر، اور ڈرانے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. باب ہے نمبر 4، سورت کا چوتھا باب. اور اس میں متکاسلین کی مثالیں بیان ہوں گی. کن کی؟ اللہ کے حکم میں ٹال مٹول، سستی کرنے والوں کی. سستی کرنے والوں کی. دیکھو کتنی صورتیں پڑھتے آ رہے ہو، آیتیں. قرآن جھڑک جھڑک کے تم سے سستی کے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. جاگو، چستی پیدا کرو. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اس نے تمہارے اندر انبیاء. بڑی تعداد نبیوں کی تمہارے اندر آئی ہے، بڑی تعداد بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہے نا. فرمایا وَمُلُوكُمْ، اور بنایا تمہیں بادشاہ. کیا؟ تمہیں بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ، اور تمہیں دیا وہ کچھ لم یؤت احدا من العالمین، جو اس نے نہیں دیا کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے. نعمتیں دلوائی جا رہی ہیں، نعمتیں دلوا کے چستی پیدا کی جا رہی. آگے ذرا ان کی چستی کی حالت دیکھنا، ان کی چستی کتنی ایک ہے، سستی اتنی آئی ہے. ذرا فرمایا تمہارے اندر نبی پیدا کیے، ایک نعمت تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا. نبی آئے، بادشاہ کیسے بنتے؟ سارے بادشاہ بن گئے؟ سارے تو بادشاہ نہیں بنے. تو پھر کیوں کہا؟ مفسرین پہلی توجہ، تم سارے فرعون کی غلامی میں تھے، پس رہے تھے.
نکالا ادھر سے، فرعون کو غرق کیا اور تمہیں خود بادشاہت دی۔ تو کئی آپ لوگ دیکھتے نا کئی سو سال مغلوں نے بادشاہی کی، تو ہر مغل بادشاہ رہا ہے؟ ہر مغلی تو نہیں تھا، کوئی ایک ہی مغل میں سے بادشاہ رہا۔ کہتے ہیں فلاں قوم نے اتنے سال تک پوری قوم بادشاہ، ایک بادشاہ ہو گئے گویا کہ پوری قوم پر، یہ احسان ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ میرے شیخ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بادشاہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مکان اپنا ہو، خوراک اپنی ہو، پانی اپنا ہو۔ کیا؟ غلام نہیں ہو، مکان تمہارا اپنا ہے، پانی تمہارے لیے، ہر آدمی کے لیے چشمہ جاری کیا ہوا ہے، کسی کا احسان نہیں عام مخلوق بندوں میں، اور خوراک تمہاری اپنی، من اور سلوا اوپر سے آ رہی، تو مکان اپنا، پانی اپنا، خوراک اپنی، ہر آدمی کیا ہے؟ ہر آدمی بادشاہ ہے بھائی، یہ میرے احسان ہے تم پر۔ فرمایا وَآتَاكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ دیے، من اور سلوہ جہان میں کسی کو ملا ہے؟ جی انہی کو ملا ہے۔ فرمایا یا قوم، نعمتیں دلوانے کے بعد اب دیکھو اے قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، اس مقدس بستی میں داخل ہو جاؤ، سرزمین میں۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ جس میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے نا، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں داخل ہونا کوئی مشکل تھا؟ ہاں نا، قوم عمالقہ قابض تھے، بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا، کہا تم تیار ہو جاؤ، جہاد کرو اور ان سے اپنی بستی واپس لے لو، اور ساتھ یہ بھی کہا سن لو مشکل نہیں، تم جاؤ گے، ابتدا کرو گے جہاد کے لیے، پہنچنا تمہارا کام ہے، بستی تمہارے لیے لکھ دوں گا، بستی مل جائے گی تمہیں، یہ بھی گارنٹی دے دی۔ پھر کیا کہنے لگے؟ نیچے ذرا دیکھنا، یا قوم، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے، دیکھو نا پہلے سے بشارت مل رہی ہے، لیکن شرط ہے اس کے ساتھ، یاد رکھنا۔ فرمایا کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پشتوں کے بل پیچھے نہیں پلٹنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے، نقصان اٹھا کے ہی پلٹو گے، نقصان ہوگا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، اب آ گیا نا، تو کہتے ہیں اے موسیٰ، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہ تو بڑے زوراور لوگ ہیں، بڑے بڑے تکڑے لوگ ہیں۔ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، بے شک اس میں بہت زوراور قسم کے لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود بخود ہی نکل جائیں۔ واہ بھائی واہ، یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز من اور سلوہ ہے، پلیٹ میں من اور سلوہ آ رہا ہے، تو اس طرح ارض مقدس بھی اللہ پلیٹ میں رکھ کے یوں لا کے دے دیے، تمہاری بستی ہے، وہ خود نکل جائیں۔ فرمایا ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکل جاتے ہیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم کیا ہیں؟ داخل ہونے والے ہیں، وہ نکل جائیں ہم داخل ہوں گے۔ قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یا یخافون یعنی اس دشمن سے ڈرنے والے تھے، تو ان میں سے دو آدمیوں نے کہا، وہ کون سے دو آدمی تھے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ دو آدمی بول پڑے، کیا بولے؟ ادخلوا علیہم، یہی لفظ ہے نا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان دشمنوں پر بیت المقدس کے دروازے سے، ٹھیک ہے نا، یعنی شہر کے حدود سے داخل ہو جاؤ، بارڈر سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ، پس جب تم داخل ہوگے اس میں،
فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو۔ اب مفسرین فرماتے ہیں یہ دو آدمی کون تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا، یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا تھے، ایک قول۔ دوسرے قول میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دو آدمی موسیٰ اور ہارون تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ موسیٰ اور ہارون تھے۔ تو منہم جو آگے کا من الذین یخافون، یہ ان لوگوں میں سے تھے، یعنی قوم وہی تھی، قوم وہی تھی، یعنی اسی قوم سے تھے، لیکن ان پر رب کا انعام تھا، یہ کسی سے ڈرتے؟ انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ کا کیا تھا؟ انعام تھا۔ تو یہ کیا کہنے لگے؟ داخل ہو جاؤ دشمن پر دروازے سے، پس جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب آؤگے، اور چاہیے کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فتوکلوا، توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالو، تو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں، ابدا، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ زوراور قوم اس بستی میں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے لڑیں، ہم تو ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں۔ بتاؤ سستی کی انتہا ہے کہ نہیں ہے جی؟ فرمایا ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ اس میں ہے، تو اور تیرا رب جا کے لڑیں، ہم کیا ہیں؟ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب فتح کر لو نا پھر ہمیں آپ کے کہو کہ فتح ہو گیا تو ہم وہاں تشریف لے آئیں گے جی۔ تو اس وقت اللہ کے کلیم پتہ کتنے رنجیدہ ہوئے، دکھیا ہوئے، کہنے لگے، قالا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ مجھے نہیں اختیار مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، اللہ اپنی اور اپنے بھائی کی گارنٹی دیتا ہوں، میں یہ اختیار ہے کہ میں بھی تیار ہوں، میرا بھائی بھی، ان کا حال تو یہ ہے اللہ، یہ تو کسی صورت جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب کیا کہا؟ فرمایا فَفَرُقْ بَيْنَنَا، اللہ ہمارے اور اس ظالم فاسق کو کے درمیان جدائی ڈال دے۔ فَفَرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس جدائی ڈال ہمارے اور فاسق نافرمان قوم کے درمیان۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یہ بستی ان پر حرام ممنوع ہے 40 سال تک۔ پہلے شرط تھی کہ تم تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، لکھ دیے تمہیں ملے گی، نہیں یہ باتیں کی، اب کتنے سال تک پھرتے رہو گے؟ سزا آئی کہ نہیں آئی؟ 40 سال تک تم اس ارض مقدس کو فتح نہیں کر سکو گے، اور کیا ہوگا ان کا حال؟ یتیہون فی الارض، یتیہون فی الارض، زمین میں حیران اور پریشان سرگرداں پھرتے رہیں گے، سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ تو افسوس نہ کر، غمزدہ نہ ہو فاسق قوم پر۔ ان لفظوں میں کوئی عجیب الفاظ نہیں ہیں؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں جدائی ڈال، اب جب کہا 40 سال ان پہ وہ حرام بند کر دیے اور ادھر ہی گھومتے رہیں گے زمین میں سرگرداں، تو موسیٰ علیہ السلام یہ سزا دیکھ کے
پیغمبر ہوتا ہے پھر دل میں غم آتا ہے کہ یہ کیا بن گیا ان کا کیا بنے گا۔ اب اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اب میرا پیغمبر ان پہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، فَلَا تَأْسَ، تو غمزدہ نہ ہو، افسوس نہ کر اس فاسق قوم پر۔ اللہ، سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیے سوال کہ موسیٰ علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکل گئے تھے، ہارون علیہ السلام وہ بھی تو ادھر ہی تھے، تو جب 40 سال ان پہ بند تھی تو پیغمبر پر بھی تو کیا رہی؟ نہیں سمجھے؟ 40 سال تمہیں بیت المقدس نہیں ملے گا، ارض مقدسہ، ادھر ہی وادیوں میں پھرتے رہو گے۔ تو موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی تو انہی کے ساتھ تھے، تو وہ بھی اس حیرانی اور پریشانی کا شکار تھے، وہ بھی فرمایا نہیں، اس لیے یہ سزا ان کے لیے تھی۔ ہسپتال میں تو ڈاکٹر بھی پھرتا ہے مریضوں کے پاس، لیکن اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بولو، تکلیف میں تو کیا مبتلا ہیں، بیمار سارے مبتلا ہیں، کوئی چلا رہا ہے، رو رہا ہے، وہیں کون بھی پھر رہا ہوتا ہے، بڑے اطمینان سے سکون سے پھر۔ ان کو اللہ نے اس پریشانی سے دور رکھا، ان کو خصوصی انعام اور اکرام اور اطمینان سے نوازا تھا۔ ہاں، تکلیف پریشانی ان پہ ڈالی تھی۔ آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں سے 5واں باب شروع ہو گیا سورت کا۔ اس 5ویں باب میں حکم ہے کہ ظالم سے بدلہ لو اور اس پہ ترس بھی نہ کھاؤ، اور ماقبل میں سستی کرنے والوں کی تردید کی گئی تھی۔ کیا کی گئی تھی؟ سستی دیکھی نا، تو اس صورت میں تمہیں حکم دیا کہ قابیل کی طرح ظالم بھی نہ بنو اور حابیل کی طرح سست بھی نہ بنو، کہ ایک بھائی قتل کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قابیل کی طرح ظالم بھی نہ بنو اور حابیل کی طرح سستی بھی نہ کرو کہ ایک تمہیں مارے اور تم کہو جی مار دو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کوئی ادھر تھپڑ مارے تو یہ بھی آگے کر دو، ادھر ہی مارے گا، سنے ہیں نا؟ نہیں، تو الفاظ سستی کو چھوڑو، ظالم سے بدلہ لو، ٹھیک ہے جی، نہ ظالم بنو اور نہ سست بنو۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ کے بیان کر میرا پیغمبر ان پر، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، قصہ، کہانی، بات، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ دونوں نے قربانی کی، ایک حابیل نے بہت اچھا جانور مینڈا اپنے جانوروں میں سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کیا، قابیل نے بھی پیش کی اپنی قربانی، حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی ادھر ہی پڑی رہی، قبول نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی بھائی پہ غصہ آ گیا، میں تجھے قتل کروں گا۔ بھائی میرا کیا قصور ہے، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، تو متقی بن جا، تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں ابن کثیر تک کئی مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن کئی محققین نے اس پہ رد کیا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس حابیل کی بہن نے نکاح کرنا تھا قابیل کی بہن سے، اور قابیل کی بہن نے نکاح کرنا تھا حابیل کی بہن سے، لیکن اس کو قابیل کی بہن پسند نہیں تھی، جو اسی کے ساتھ جوڑواں پسند تھی قابیل کے ساتھ۔ قابیل کہنے لگا میں اسی سے شادی کروں گا، حالانکہ اس سے شادی کیا تھی؟ حرام تھی۔
یعنی جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے جوڑے سے جب دو لڑکے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تو پہلی لڑکی اس لڑکے سے اور یہ لڑکی اس لڑکے سے کیا کر لیتی؟ سلسلہ چلایا جاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، اکثر کئی مفسرین کہتے ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں، اس کی حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی باوجود اس کے کہ امام ابن کثیر اور کئی مفسرین نے یہ چیز نقل کی ہے، لیکن یہاں جی کیا مطلب؟ ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ مان نہیں رہے تھے، کہتے ہیں قابیل نہیں مان رہا تھا، یہ ناحق مطالبہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کہتے ہیں یہ وہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا جب قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کرنا، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے، ولم یتقبل، اور قبول نہیں کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، قال، تو کہا قابیل نے، لأقتلنک، البتہ ضرور بضرور میں تجھے قتل کروں گا۔ قال، تو حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو پھیلائے گا بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، تو ما انا بباسط، نہیں ہوں میں ہاتھ بڑھانے والا اپنا الیک، تیری طرف، لاقتلک، میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے رب اللہ سے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تو پلٹے، تو بوجھل ہو میرے گناہ کے ساتھ، و اسم کا، اور اپنے گناہ کے ساتھ۔ میں تو تجھے نہیں مارتا ہوں، تو مجھے قتل کرتا ہے تو قتل کر، میں تو یہی چاہوں گا کہ تو میرے گناہ سے بھی بوجھل ہو جائے اور اپنے گناہ سے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ تو اٹھائے میرا گناہ اور اپنا گناہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَن تَبُوءَ بِإِسْمِكَ السَّابِقِ الَّذِي لَمْ يُتَقَبَّلْ بِسَبَبِهِ مِنْكَ، تو وہ اپنا گناہ اٹھائے پہلا جس کی وجہ سے تیری قربانی رد ہوئی، قبول نہیں ہوئی، ایک وہ گناہ، دوسرا میرے قتل کا گناہ، میرے سارے گناہ نہیں، کون سا گناہ؟ میرے قتل کا گناہ۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی میرے قتل کا گناہ۔ اور کسی مفسر نے یہ بھی بڑی پیاری توجیہ کی ہے کہ میرے گناہ سے، یعنی اگر تو پہل نہ کرتا، میں تجھے مارتا تو میں گناہگار ہوتا، میں نہیں کرتا، ہاتھ نہیں بڑھاتا، اگر میں بڑھا دیتا تو یہ گناہ میرے اوپر پڑتا، اب جب میں خاموش ہو گیا ہوں تو یہی گناہ تجھ پہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو بوجھل ہو میرے گناہ سے اور اپنے گناہ سے، یہ میرے قتل کے گناہ سے اور تیرے اپنے بھی گناہ ہیں، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پس تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالمین کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس اچھا کر دکھایا اس کو، نفسہ، اس کے دل نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل کرنا، فَقَتَلَهُ، پس اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بھائی کی اتنی پیاری گفتگو کے بعد بھی اس کے نفس نے اس کے لیے بھائی کا قتل روا کر دیا، اچھا کر دیا، بھائی کو مار دیا۔ تو یہ پہلا قتل تھا، یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی۔
سمجھ آئی؟ اب بندہ مر جائے تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ ان کو پتا۔ تو اب بھائی کی لاش کو کندھے پہ اٹھا کے کبھی ایک کونے میں رکھتا ہے بھائی کو مار کے، کبھی دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، اس کو کیا کروں گا، مار تو دیا ہے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس بھیجا اللہ نے کوا۔ ہاں کیا بھیجا، ہاں 2 کوے بھیجے، آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا، اور جو قتل ہو گیا مر گیا تو دوسرا کوا جلدی جلدی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو ریدنے لگا۔ زمین کو رید کے اس مردہ کوے کو بیچ میں رکھا اور اوپر کیا ڈال دی، مٹی ڈال دی۔ اس نے جب یہ نظارہ دیکھا کہتا ہے او افسوس، میں کوے سے بھی کیا گزرا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی دفن کر دیتا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس بھیجا اللہ نے کوا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو کوریدتا تھا زمین، کیا کرتا تھا، کوریدتا تھا زمین، لِيُرِيَهُ، تاکہ دکھائے اس کو، اس قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کس طرح وہ چھپائے اپنے بھائی کا جثہ۔ سوءۃ اخی کیا چیز، بھائی کا جثہ، جسم، لاش۔ قالا، کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، ہلاکت، اعجزت، کیا میں اس بات سے بھی عاجز رہا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا، فاواری، پس میں چھپاتا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ پشیمان ہونے والوں میں سے۔ میرے استاد کہتے ہیں دیکھو تعلیم نہیں تھی، پہلا بندہ قتل تھا نا، تو اس کو چھپانے کا طریقہ نہیں، تو تعلیم کے لیے کس چیز کو بھیجا، کوے کو۔ پرندے چیزیں تو اور بھی بہت تھیں، وہ کالا کوا ہی کیوں بھیج دیا؟ فرماتے ہیں کہ مرضی تو رب کی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوا بہت باحیا ہے۔ کیا ہے، باحیا ہے۔ کبھی آپ نے 2 کووں کو جفتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، باقی پرندوں کو تم دیکھو گے لیکن ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو تمہارا استاد بھی حیادار بنایا اللہ نے کہ کیا ہو، حیادار سے تربیت حاصل کرو۔ پتہ نہیں سمجھ آئی؟ حیا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم امام الانبیاء کی آنکھوں میں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا تھی، آپ اتنے باحیا تھے۔ خیر، فرمایا آگے جی، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا ایک جان کو بغیر کسی قصاص کے، او فساد، یا بغیر کسی فساد کے زمین میں، پس گویا کہ اس نے قتل کر دیا تمام لوگوں کو، ومن احیاھا، اور جس نے زندہ کیا ایک جان کو، یعنی بچا لیا اس کو زندہ، فکأنما احیا الناس جمیعا، پس بے شک اس نے گویا کہ بچا لیا تمام لوگوں کو۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کا کیا مطلب ہے، اس وجہ سے، کس وجہ سے جی؟ اشارہ ہے اس قابیل کے قتل والے جرم کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس جرم کی وجہ سے۔ اجل بمانے جرم بھی آتا ہے۔ امام ابو عبیدہ، امام زجاج، قرطبی لکھتے ہیں، اجل الرجل علی اہلہ شر، اجل یأجل اجلن، اجلن کا معنی ہوتا ہے اذا جنا، جب جنایت کر جائے، تو ایک معنی یہ بھی اس جرم کی وجہ سے۔ دوسرا،
من اجل ذالکا، یہ ذالکا اشارہ ہے قاتل کی طرف، اور کتبنا کا مفعول مقدر ہے، معنی درست کرو بھائی، کتبنا ذالکا اشارہ قاتل کی طرف اور کتبنا کا مفعول مقدر ہے، تو معنی یہ ہوگا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اس قاتل کی وجہ سے كَتَبْنَا الْقِتَالَ، ہم نے كَتَبْنَا الْقِصَاصَ، ہم نے بنی اسرائیل پہ کیا فرض کر دیا؟ قصاص فرض کر دیا۔ اس قاتل کی اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ کیا فرض کر دیا؟ قصاص فرض کر دیا۔ دوسرا، ذالک کا اشارہ حابیل کی طرف کرو، یعنی حابیل کے چپ کرنے کی وجہ سے، اور کتبنا کا مفعول الجہاد یا القتال لکھو، تو معنی ہوگا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اور اس حابیل کے چپ کر کے موت تسلیم کر لینے سے، بھائی کے ہاتھوں قتل کے لیے چپ کر کے اس کو قتل تسلیم کر لیا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر قتال اور جہاد لازم کیا کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو چپ کر کے قتل ہونے کے لیے لیٹ نہ جایا کرو بلکہ قتال کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، فرمایا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، جس نے بھی قتل کیا کوئی جان بغیر کسی جان کے، او فساد یا بغیر کسی فساد کے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پس گویا کہ اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو۔ ناحق ایک قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا، اور ایک جان کو بچا لینا گویا کہ ساری انسانیت کو کیا کر لینا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب قصاص کا قانون ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے، کیوں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قصاص ہوگا تو ظالم قتل نہیں کرے گا، قصاص کا قانون ہی نہیں تو ظالم کو پتہ ہے میں چوتھے دن کیا ضمانت ہو کے گھر واپس آ جاؤں گا، تو وہ قتل نہیں کرے گا۔ آگے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر ان میں سے اکثر، کثیر بہت سارے ان میں سے، ذَلِكَ بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون اے لمشرکون، البتہ شرک کرنے والے ہیں، ظلم زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اوپر فسادیوں کے قتل کی بات کی، کس کی؟ فسادیوں کے قتل کی بات کی، تو نیچے پوری تفصیل ذکر کر دی۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ فرمایا انما جزاء الذین، بے شک وہ لوگ، بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد کرنے کی، تو ان کی سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ ہاں، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ دو، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ کتنی سزائیں ہوگی؟ قتل، سولی، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا علاقہ ملک بدر کیا جائے۔ کتنی؟ اب میری طرف مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ حاکم قاضی کو اختیار دیا ہے کہ جو بھی ایسے فسادی ہوں ان میں سے ان کو کیا دو، مملکت اسلام ہے، نفاذ اسلام، اس میں ایک بندہ اٹھتا ہے، ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جماعت، اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، دین کے خلاف اٹھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟
فساد کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزا؟ قتل کرو، پھانسی دو، یا ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا ان کو ملک بدر کرو، یہ قاضی کو اختیار۔ دوسرا قول مفسرین کا کہ نہیں، فسادیوں کے فساد کے نوعیت مختلف ہے۔ اگر انہوں نے مال بھی لوٹا ہے، اگر انہوں نے صرف بندہ قتل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بندہ قتل کیا ہے بس، تو ان کو سزا کے طور پہ قتل کر دو۔ نمبر دو، مال بھی لوٹا، بندہ بھی مارا، تو اب ان کو پھانسی پہ لٹکائے بھی رکھو تاکہ لوگ ان کا تماشا بھی دیکھیں۔ دو ہو گئے۔ تیسرا کہ مال لوٹا ہے، کیا لیا ہے؟ مال لوٹا ہے، بندہ نہیں قتل کیا، تو اب چونکہ چور ہیں اور چوری ان کی حد سرقہ تک پہنچی ہے، تو ان کے ہاتھ، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، ان کو کیا کر دو؟ کاٹ دو۔ مخالف سم سے، یعنی اگر ہاتھ دایاں کٹا ہے تو پاؤں بایاں کٹے گا، ٹھیک ہے، کاٹ دو۔ اور اگر چوری بھی نہیں کی، مال بھی نہیں لوٹا، صرف سرگرم ہے، لگے ہوئے ہیں، ابھی بندہ بھی ان کے ہاتھوں سے نہیں مرا اور قتل بھی نہیں، مال بھی ان کے ہاتھیں نہیں چڑھا، تو ينفوا من الارض، ان کو زمین سے بدر، ملک بدر کر دو۔ اور ملک بدر کرنے کا اب تو مشکل ہے کہ تم ادھر سے اٹھا کے کوئی سعودیہ بھیجو، ادھر مستیاں کرتا ہے، اس کو ادھر لے جاؤ، تو وہ مانتے ہیں نہیں۔ اب ينفوا اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ کدھر ڈال دو؟ ہاں، زمین سے نکال دیا، کدھر ڈال دیا؟ جیل میں ڈال دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ کہ قتل کیے جائیں اگر انہوں نے قتل کیا ہو، صرف قتل کیا ہو، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے اگر مال بھی لیا ہو، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سم سے، اگر صرف مال ہی لیا ہو، او ينفوا، یا ان کو نکال دیا جائے زمین سے اگر صرف قصد کیا ہو، ذالک، یہ اس وجہ سے، ذالک، یہ سزا، لہم، ان کے لیے، خزی، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، یہ جو سزائیں ہیں یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائیاں ہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، مِن قبل أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہارے قابو پانے سے پہلے کیا کر لیا ہے؟ ایک تو ہے مجرم پکڑا جائے تو اس وقت تو سارے کہتے ہیں میری توبہ ہے جی، وہ نہیں، اس وقت سزا اب کیا ہوگی؟ لاگو ہوگی۔ ہاں، تمہارے پکڑے بغیر ہی وہ کیا کر دیتا ہے؟ توبہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے تو اس کی بات ہو رہی ہے جو توبہ کرے اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترغیب الی الاعمال الصالحہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف قربت، کیا تلاش کرو؟ ہاں، تلاش کرو اس کی قربت، اللہ کی نزدیکت، قربت تلاش کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ تو ہمارے لوگوں نے اس وسیلہ کے لفظ سے وہ اردو والا وسیلہ سمجھ لیا۔ کون سا وسیلہ؟ اردو والا وسیلہ کون سا ہے؟ یا اللہ فلاں کا واسطہ ہے مجھے بخش دے، ہیں؟ دیکھا ہے نا، کہتے فلاں کے وسیلے سے مجھے، اس وسیلے کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفسیر کرتے ہیں اس کی؟ وہ کہتے ہیں قرب تلاش کرو اللہ کا،
अवामिर बजा लाने के साथ और नवाही से बचने के साथ। किसके साथ? जिस चीज़ों का हुक्म दिया है वो बजा लाओ, जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाओ, तुम्हें रब का क्या हासिल हो जाएगा? कुर्ब हासिल हो जाएगा। दूसरा कि खुद कुर्बत के लिए आपको वसीला, मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी थोड़ी सी वजाहत सुन लो। अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना, शरीयत ने कुछ वसीले बताए हैं। क्या किए हैं? बताए हैं। आपका ईमान वसीला है, आपके जितने भी नेक आमाल हैं ये क्या हैं? ये अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का वसीला है। वस्जुद वक़्तरिब, कुरान कहता है कि नहीं, सजदा कर और रब के क्या हो जा? करीब। ये रब के कुर्ब का जरिया है। दूसरा कुरान कहता है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, फदऊहु बिहा, अल्लाह को उनके नामों के वास्ते और वसीले से पुकारो। बिहा का माना ये भी है कि उन नामों के ज़रिए से अल्लाह को पुकारो, जो अल्लाह के नाम हैं वो नाम लेके अल्लाह को पुकारो, दुआ करो। और बिहा का दूसरा माना कि उनके वास्ते और वसीले से दुआ करो। और आमाल सालिहा का वसीला, आप बुखारी की हदीस में गार वाले 3 आदमी जब गार में बंद हो गए थे तो पत्थर आ गया, तो उन्होंने क्या पेश किया? अपने आमाल का वसीला पेश किया। एक ने कहा अल्लाह मैंने अपने माँ बाप के साथ नेकी की थी, अगर मेरी वो नेकी तुझे कबूल है अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। वो हट गया। दूसरे ने कहा अल्लाह एक बदकारी की करीब पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन तेरे खौफ से मैंने उस बदकारी को छोड़ दिया था, अल्लाह अगर ये तेरी रजा के लिए था तो इसको हटा दे। पत्थर क्या हो गया? हट गया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? आमाल सालिहा का। अब आमाल सालिहा किसी की ज़ात को वसीला बनाना, ये किताब और सुन्नत में कहीं नहीं। किसी की ज़ात को कि फ़लाँ का वसीला फ़लाँ का वास्ता, अगर ये होता तो मसनून दुआओं में, आप जितनी भी मसनून दुआएं मेरे पैगंबर से साबित हैं सही सनद के साथ, उसमें सारा रब्बना, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, या रहमान, ये वसीले तो आपको मिलेंगे, लेकिन किसी की ज़ात का वसीला नहीं मिलेगा। फरमाया ए ईमान वालो, डरो अल्लाह से और तलाश करो उसका कुर्ब, हासिल करो उसका कुर्ब। वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, और कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया अल्लाह के राह में जिहाद करना है। तो अल्लाह के राह में क्या करो? ये जन्नत का मुख्तसर तरीन क्या है? रास्ता है। समझ आ रही? वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़, अगर हो उनके लिए जो कुछ ज़मीन में, जमीअन सारे का सारा, व मिसलहू माअहू, और इस इतना और भी उनके इसके साथ, लियफ्तदू, ताकि फिदिया दें उसके ज़रिए, मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन के अज़ाब से। सिर्फ एक दिन के अज़ाब की छुटकारे से पूरी दुनिया का सोना चांदी जो कुछ है सब कुछ इनको मिल जाए, देना चाहेंगे, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, तो कबूल नहीं किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। युरीदूना अन यख़रुजू मिनन नार, चाहेंगे कि वो निकलें आग से। क्या करेंगे? जहन्नम से निकलने की बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन वमा हुम बिखारिजीना, नहीं है वो उससे निकलने वाले। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए अज़ाब है मुकीम, यानी दायमी। क्या? उनके लिए कायम, हमेशा दायमी रहने वाला अज़ाब है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, ऊपर चोरी की बात चली थी,
تو فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ دو ان کے ہاتھ، بدلہ ہے بما کسبا، سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا کمایا، نکالن یہ عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ چوری کرنے والا مرد اور عورت ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی چوری، اب ایک بندے نے 2 روپے چرائے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹو گے؟ جی 5 روپے چرائے ہو۔ فقہا نے احادیث کی روشنی سے بتایا کہ اگر 10 درہم سے اوپر 10 یا 10 درہم سے اوپر چوری کی ہو تو پھر کیا کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 10 درہم قیمت ہے ہاتھ کی؟ اتنی قیمت ہلکی کیوں لگائی؟ فرمایا اس لیے اذا کانت امینتن کانت سمینتن، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا، اذا کانت سمینتن امینتن کانت سمینتن فاذا خانت ہانت، جب اس نے کیا کی؟ خیانت کی، تو اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ گر گئی۔ فَإِذَا خَانَتْ ہانت۔ ٹھیک ہے جی، اب کٹ جائے گا اس کا ہاتھ، ورنہ اگر اس طرح قیمتوں کی بات کرو گے تو تم میں سے تو کوئی کروڑ روپے کی بھی انگلی دینے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی انگلی کاٹ دی جائے۔ فرمایا یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ بدلہ بھی کہا اور ساتھ نکال بھی کہا۔ کیا کہا؟ یہ نکال اس سزا کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرا بندہ اس جرم سے پیچھے ہٹ جائے، تو ہاتھ کٹے گا تو باقی لوگ چوری سے کیا آ جائیں گے؟ باز آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور ادھر سے نہیں کٹے گا، ادھر سے بھی نہیں، کدھر سے؟ کلائی سے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فمن تاب، پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلم ہی، اس کے ظلم کے بعد، اور اپنی اصلاح کر لی، پس بے شک اللہ پاک یتوب و مہربانی کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اس پر، بے شک وہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بیش اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، بادشاہت آسمان و زمین کی، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 6واں باب، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نہ غمگین کریں آپ کو، تسلی ہے پیغمبر کو۔ 6 باب میں تسلی، غمگین نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چل رہے ہیں تیزی سے کفر میں، جن کی دوڑ دھوپ کوششیں کس کے لیے جاری ہیں؟ کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو جو کہتے ہیں، آمنا، اب ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ منافقین کی یہ حالت دیکھ کر کہ یہ کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، آپ کیا نہ ہوں، آپ کو پرواہ نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی، ہادو جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، بہت زیادہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ کی طرف۔ کس کی طرف؟ جھوٹ کی طرف بہت زیادہ کان لگانے والے ہیں۔ سماعون لقوم، جاسوسی کرنے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یاتوکا، جو آپ تک نہیں آئے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے آیت کا؟ کہ یہودیوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں سماعون للکذب، جو بہت زیادہ کان لگاتے ہیں کس کی طرف؟ جھوٹ کی طرف۔ 2 معنی ہیں اس کے۔ پہلا معنی کہ حق سنتے نہیں ہیں، زیادہ کیا سنتے ہیں؟ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے خرافات، اس کی طرف خوب کان لگا کے سنتے ہیں، نہیں سنتے، حق نہیں سنتے۔
اچھا، جب صرف جھوٹ کے لیے کان لگانے والے ہیں تو پھر پیغمبر کی محفل میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ سوال تو ہے۔ جب یہ کان لگاتے ہیں جھوٹ کی طرف اور پیغمبر سچ بولتے ہیں اور یہ سنتے کیا ہیں؟ جھوٹ، تو پھر آپ کی محفل میں، فرمائے آپ کی محفل میں جو کان لگاتے ہیں یہ پچھلی قوم کی جاسوسی کے لیے، سماعون لقوم آخرین، آپ کی باتوں کو کان کس لیے لگاتے ہیں؟ جاسوسی کے لیے۔ آپ کی محفل میں آتے ہیں کہ آپ کی جاسوسیاں جا کے اپنی قوم کو کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا سب یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں سماعون للکذب، بہت زیادہ کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون کان لگاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، لقوم آخرین دوسرے قوموں کے لیے۔ ایک دوسرا معنی میرے شیخ کرتے ہیں، حوالہ ہے املاء ما من بہ الرحمن، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں سماعون للکذب، کان لگاتے ہیں للکذب، اس لیے کہ لیکذبوا علیک، آپ کی باتیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ آپ پر جھوٹ باندھیں۔ کیا باندھیں؟ وہ جی میں ادھر سے آئے یہ باندھ، لیکذبوا علیک، اس لیے کان لگاتے ہیں کہ آپ پر جھوٹ بولیں۔ نمبر دو، اگلا جملہ سماعون لقوم آخرین، کان لگاتے ہیں یعنی جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، ان لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں، آپ کی محفل کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں جاسوسی والی اور آپ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ آگے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، پھیرتے ہیں باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد۔ اس کی تو کئی مثالیں گزر چکی ہیں کہ تحریف لفظی بھی کرتے ہیں اور تحریف معنوی بھی کرتے ہیں۔ یقولون، اور وہ محرفین ان سے کہتے ہیں ان اوتیتم، تحریف کون کرتے تھے؟ سارے اہل کتاب یہودی کرتے تھے؟ نہیں، ان کے مولوی کرتے تھے، ان کے پیر کرتے تھے۔ تو وہ مولوی، وہ پیر اپنے ان جاہلوں کو کہتے تھے کہ جاؤ اس پیغمبر کے پاس، اگر تمہیں وہ یہی بات بتائیں جو میں نے تحریف کر کے تمہیں بتائی تو مان لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ تمہاری تحریف شدہ بات کے مطابق بات کریں تو مان لیا کرو، اگر اس کے مطابق بات نہ کریں، اس کے خلاف کریں تو پھر وہ تو لفظ کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ محرفین ان اپنے لوگوں سے کہتے ہیں ان اوتیتم، اگر تم دیے جاؤ ھذا، یعنی اس تحریف شدہ حکم کی طرح، فخذوہ، تو کیا کر لو؟ لے لو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تم نہ دیے جاؤ اس کی طرح تو فاحذروا، پھر کیا رہو؟ بچ کے رہو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کا ارادہ کر لے اللہ، جس کے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور وہ شخص کے ارادہ کر لے اللہ فِتْنَتَهُ، اس کے فتنے کا، یعنی اس کو شر میں مبتلا کرنے کا، فَلَن تَجِدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نہیں اختیار مند، بادشاہ، ٹھیک ہے، مالک، اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کا دل اللہ پاک کرتا ہی نہیں ہے، نہیں چاہتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب، کان لگاتے ہیں جھوٹ کی طرف، اکالون للسخط، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، فإن جاؤک، پس اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں، فاحکم بینہم، پس ان کے درمیان فیصلہ کر، او اعرض، یا اعراض کر ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تو اعراض کرے گا ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ضرر نہیں دے سکیں گے کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر تو نے فیصلہ کیا ان کے درمیان تو فیصلہ کر انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہودیوں میں سے ایک
امیر جوڑے نے زنا کیا، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے بدکاری کی، تو ان کی کتاب تورات میں شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرتا تو اس کی سزا رجم تھی، کیا کرنا؟ سنسار کرنا، یہ سزا تھی۔ تو انہوں نے ایسا کر لیا تھا کہ آپس میں سارے مولویوں نے اتفاق کیا کہ اس ملک میں تو کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، تو اگر امیر کے لیے ہم ایک سزا دیں غریب کو دوسری سزا دیں تو کیا ہوگا؟ لوگ تو ہم پہ اعتراض کریں گے، لہٰذا اتفاق یہ کرتے ہیں کہ رجم کو ختم کرتے ہیں، 100 کوڑے چھوڑے بھی ختم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا کوڑے چھوڑے مار کے منہ کالا کر کے اس کو گدے پر بٹھا کے بازار شزار میں گھماؤ، بھائی اس نے یہ بدکاری کی ہے، تھپڑ تھپڑ مار کے، اور پھر کہو جی برا کیا ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ اب اس طرح ایک جوڑے سے بدکاری ہوئی، ان کے مابین یہ بات چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرواتے ہیں؟ فیصلہ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے مولویوں نے کیا کہا؟ اگر تم اس کے مطابق بتائے جاؤ تو مان لو جو تحریف شدہ ہے، اگر تحریف شدہ فتویٰ تمہیں پیغمبر نہ دیں تو پھر کیا کرو؟ ہاں، جس طرح ہم نے اپنے جیب سے فیصلہ کیا نا، نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی سنا دیں تو پھر قبول کر لینا، نہیں تو چھوڑ دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر آپ کے پاس آ جائیں اور فیصلہ کروائیں تو اگر آپ چاہیں تو کیا کر دیں؟ فیصلہ کر دیں، اور ان کے اعراض کی پرواہ نہ کریں، آپ ان سے اس بات سے بے فکر ہو جائیں، سچ کا فیصلہ آپ کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جی شادی شدہ لڑکا لڑکی زنا کرے کیا سزا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجم ہے، سنسار ہے، تورات میں نہیں ہے یہ سزا؟ نہیں جی تورات میں تو نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، لاؤ نا تورات ذرا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمایا اللہ کے رسول جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تورات لاؤ، تورات لائی۔ اب وہ مولوی ان کا پڑھنے لگا، جی کدھر لکھا ہے جی جو تم سزائیں دیتے ہو کہ تھپڑ تھپڑ مار کے منہ کالا کر کے تو بازار میں گھما دو، کدھر ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، ایسے ہاتھ کیا، وہ رجم والی ہاتھ پہ انگلی رکھی، اوپر کوئی دوسرے حکم کی سزا تھی اس کو اور اس کو ملا دی، یہ دیکھو بیچ میں اس پہ انگلی رکھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمائے انگلی اٹھاؤ، انگلی اٹھا، ہاتھ اٹھا بھائی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا نیچے آیت چمک رہی تھی، رجم کی آیت کیا کر رہی تھی؟ چمک رہی تھی۔ جب اس کو پکڑا کہ یہ سزا نہیں ہے تو اس نے اقرار کر لیا، یہودی مولوی نے کیا کر لیا کہ جی ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے مولویوں نے اتفاق کیا تھا کہ ایسی سزا تجویز کرو جو غریب کے لیے بھی ہو اور کیا ہو؟ امیر کے لیے۔ امیر ہمیں آ کے پیسے چیسے دے دیتے تھے تو ہمیں خواہ مخواہ حکم بدلنا پڑتا تھا، تو ہم نے رجم کی سزا اس سرے سے ختم کر دی، غریب کو بھی تھپڑ تھپڑ مارو تو امیر بھی آ جائے تو اس کو بھی، یہ اس پہ ہم سب مولویوں نے کیا کیا ہے؟ اجماع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب نے اجماع کیا ہے کہ ایسے ہوگا، اتفاق ہم نے کر لیا۔ جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ اس سنت کا میں حقدار ہوں کہ نہیں کہ جس سنت کو سب نے اتفاق سے مٹا دیا محمد نے اس کو زندہ کر دیا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب پاتے ہو نا؟ سنت مٹی ہوئی زندہ ایسے ہوتی ہے، سمجھا میرا دوست؟ فرمایا کیف یحکمونک، کس طرح یہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس کیا ہے؟
تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون، پھر یہ پھرتے ہیں اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ مومن، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ہدی، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، فیصلے کرتے تھے اس کے ساتھ کون؟ نبیین فیصلہ کرتے تھے، الذین اسلموا، وہ آگے اور وہ لوگ فیصلہ، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس پر، النبیون، نبی، کون سے نبی؟ الذین اسلموا، وہ جو رب کے حکم کے تابع دار تھے، للذین، یہ فیصلہ کس کے لیے کرتے تھے؟ ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے تورات کے ذریعے، ہادو، جو یہودی ہوئے ہیں، والربانیون، رب والے بھی تورات پہ فیصلہ کرتے تھے، والاحبار، علماء بھی اس پہ فیصلے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، ان کو تورات کی حفاظت کا کیا بنایا گیا تھا؟ ذمہ دار بنایا گیا تھا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں اختیار کرو تھوڑا سا مال، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے حکم پر، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ ہیں کافر، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر اس تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابری ہے، قصاص ہے، فمن تصدق به، پس جو کوئی صدقہ کر دے، کیا مطلب ہے؟ اپنے زخموں کو خیرات کر دے، اس کا بدلہ نہ لے، قصاص نہ لے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کا قصاص میں معاف کر دینا، صدقہ کر دینا، یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس پر جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا، قفینا یعنی پہلے نبیوں کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ بیٹے مریم کو، تصدیق کرنے والے لما، ان کتابوں کی جو ان سے پہلے ہیں، من التورات، تورات سے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے دی ان کو انجیل، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی یہ اپنے اپنے دور کی بات ہے، سمجھ آگئی کہ اپنے دور میں تو ان واقعی ان کتابوں میں ان کے لیے کیا تھی؟ ہدایت تھی، نور تھی، ہدایت کے لیے تو اتاری تھی، لیکن ہدایت ان میں رہنے نہیں دی انہوں نے، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتابوں کی جو ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں انجیل سے، یعنی تورات، وہدن، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، آگے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر فیصلہ کریں، اس میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، احمد اس کا نام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ، تو انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل کے اوپر فیصلہ کریں اور آخری پیغمبر پر ایمان لائیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہیں کرتا اس پر جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان کتابوں پر کیا ہے؟ نگران ہے،
نگران ہے. بولو کیا ہے؟ جہاں کسی نے تحریف کی ہے یہ اس کو پکڑتی ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ پس فیصلہ کر میرے پیغمبر ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور پیچھے نہ جا ان کے خواہش کی. کیا نہ جا؟ ان کے خواہش کے پیچھے نہ جا. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اس سے یعنی ان کے خواہش کے پیچھے نہ جا. کس سے ہٹ کر؟ اس سے ہٹ کر جو تیرے پاس حق آیا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا شرعتاً ایک شریعت ومنہاجا اور ایک راستہ ایک دین اور راستہ بنایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. کیا بنا دیتا؟ نہ زیادہ نبی بھیجتا نہ یہ اتنا وہ ہوتے، ایک ہی امت. لیکن اللہ زبردستی کسی کو اکٹھے نہیں کرتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ لیکن تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس سبقت حاصل کرو نیکی کے کاموں میں، خیر کی طرف بڑھنے میں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹ کر جانا ہے. پس وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ اور یہ کہ فیصلہ کر میرا پیغمبر ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کے خواہش کے پیچھے نہ چل. وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچ کے رہ. أَن يُفْتِنُوكَ کہ آپ کو پھیر نہ دیں. عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بعض ان باتوں سے جو اللہ نے اتاری ہیں تیری طرف. ان سے بچ کے رہ. یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان بعض باتوں سے پھیر دیں، فتنے میں ڈال دیں، یعنی کیا کر دیں؟ پھیر دیں آپ کو. لیکن آپ نے نہیں پھرنا. فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پھر گئے یہ کافر تو فَعْلَمْ تو جان لے کہ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ چاہتا ہے أَن يُصِيبَهُمْ کہ ان کو مصیبت میں ڈال دے. بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور لوگوں میں سے بہت سارے فاسق ہیں، البتہ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی علم اور سچائی کا فیصلہ تو قرآن نے کر دیا ہے، وہ کیوں نہیں منظور کرتے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا اور کون اچھا ہے اللہ سے فیصلے میں؟ کیا؟ اللہ سے فیصلے میں کون اچھا ہے؟ لیکن اس کا پتہ کس کو چل سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں.